السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم لوگ سرسری طور پر ریویژن کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسماء اشارہ کو دیکھتے ہیں۔ اسماء اشارہ قریب اور بعید دونوں۔ قریب کے اور بعید یعنی دور کے لیے تو یہ ہم نے پڑھے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا مذکر کے لیے واحد کے لیے ہاذا، تثنیہ کے لیے ہم نے پڑھا مذکر کے لیے ہاذانی، ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے ہم نے پڑھا ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ہے یہ مذکر عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے تھا، اور ہاذانی یہ بھی عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے تھا، تثنیہ کے لیے مذکر۔ ہاؤلائی یہ صرف عاقل کے لیے، جمع کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مذکر مؤنث دونوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم کہتے ہیں ہذا رجل، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور ہذا یہ مبتدا، رجل خبر ہے، جیسا کہ بار بار ہم دہراتے رہے ہم لوگ پتہ ہے۔ اور ہذا مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یہ مبنی ہے تو محلاً مرفوع، رجل خبر مرفوع ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، یہاں پہ خبر مرفوع ہے۔ اب ہذانی بناتے ہذانی رجلانی، یہ دونوں آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم غیر عاقل کی مثال لیں، مثال ہم کہ ہذا کتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے۔ یہاں پہ ہم غیر عاقل کی مثال لیں، ہم کہ ہذانی کتاب۔ اب یہاں پہ ہم مثال لے رہے ہیں جمع کی، مثال ہم کہ ہؤلاء رجال، یہ سب آدمی ہیں، تو ہؤلاء مبتدا رجال خبر۔ اب ہمیں مثال مؤنث لانا تو ہم کہ ہؤلاء نساء، ہؤلاء نساء، یہ سب عورتیں ہیں۔ اور بعید میں ہم نے پڑھا ذالک مذکر کے لیے، عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے، ذانک یہ بھی مذکر کے لیے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، یہ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، اور اس کا جمع ہمارے پاس آتا ہے اولئک، ٹھیک ہے، جو صرف جمع کے لیے استعمال ہوگا، صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا، جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے۔ اس کی مثال ہم لے لیں، مثال ہم کہتے ہیں ذالک ولد، یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر عاقل کی مثال ہم لے لیں، مثال کے ہم کہتے ہیں ذالک قلم، ذالک ولدانی، خبر مرفوع رفع کی علامت الف، اس لیے کہ تثنیہ ہے، یہ عاقل کی مثال ہو گئی۔ غیر عاقل کی مثال لے لیں، مثال کے ہم کہتے ہیں ہذانی قلمانی، یہ دونوں قلمیں ہیں۔ اب اولئک ہمیں معلوم ہے کہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوگا، تو اولئک اولاد، اولئک اولاد، یہ سب بچے ہیں۔ اور مؤنث کی مثال اولئک بنات، یہ سب بچیاں ہیں، یہ سب بچیاں ہیں۔ اب اتنا ہم نے اسماء اشارہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ اب ہم کو یہاں پہ یہ کہ یہ ہذا جو واحد کا واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ مبنی ہے، یعنی اس کی حالت چینج نہیں ہوگی، ہر حالت میں ایسے ہی رہے گا۔ ہذانی یہ معرب ہے، اسماء اشارہ میں ہمارے پاس صرف تثنیہ جو ہے یہ معرب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے جتنی مثالیں پڑھی سب مذکر کی ہیں، سب کس کی ہیں؟ مذکر کے لیے۔ ایسے ہؤلاء یہ بھی مبنی ہے، ذالک یہ بھی مبنی ہے، ذانک یہ معرب ہے اور حالت رفع ہے، ذانک الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہذانی یہ الف معرب مرفوع ہے۔ اب اس کی جو دوسری مثال ہمارے پاس آئے گی، جس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حالت نصب اور جر میں، حالت نصب اور جر میں یہ ذالک ذانی کا ہو جائے گا ذینی کا، کیونکہ تثنیہ کا اعراب حالت نصب میں اور جر میں یا کیا کہتے ہیں یا کے ساتھ آتا ہے،
یا ما قبل مفتوح، تو یہاں سے پہلے دال کے اوپر زبر دینی کا، ٹھیک ہے. اور یہ آئے گا ہادینی ہادینی، ٹھیک ہے. یہ نصب اور جر جو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اب یہاں پہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں مؤنث کی مثال. جیسے مؤنث کی مثال جیسے ہم نے ہاذا کے مقابلے ہمارے پاس ہے ہادی. عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے، واحد مؤنث کے لیے مثال ہم کہتے ہیں ہادی، ہم کہتے ہیں ہادی ساعتن، یہ گھڑی ہے. یہ مثال ہے غیر عاقل کی. ہادی بنتن، یہ بچی ہے. یہ مثال ہے عاقل کی. اس کے بعد اس کا تثنیہ ہمارے پاس آتا ہے ہاتانی، جو معرب ہے اور مرفوع رفع کی علامت الف ہے، یہ معرب ہے. ہاتانی بنتانی، یہ دونوں بچیاں ہیں. اور اگر ہم غیر عاقل لانا تو ہم ہاتانی ساعتانی، یہ دونوں گھڑیاں ہیں. اور اس کی جمع سیم یہی ہاؤلائی آئے گی. کیا آئے گی؟ ہاؤلائی، جو کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا. اب ان کا مؤنث آئے گا تل کا، ٹھیک ہے، جو کہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا، واحد کے لیے. مثال کے طور ہم کہتے ہیں تل کا بنتن، یہ بچی ہے، وہ بچی ہے، ٹھیک ہے. تل کا سیارتن، غیر عاقل کی مثال، وہ کار ہے. اور اس کی تثنیہ کی مثال، تثنیہ کی مثال ہمارے پاس آتی ہے تانیکا بنتانی، یہ دونوں بچیاں ہیں. یہ عاقل کی اور غیر عاقل کی مثال ہم کہتے ہیں کہ تانیکا ساعتانی، وہ دونوں گھڑیاں ہیں، وہ دونوں بیٹی ہے، وہ دونوں گھڑی ہے. اب یہ معرب ہے، تثنیہ جو ہے ہمارے پاس معرب ہے. اب اس کا جو جمع ہمارے پاس رہے گا، جمع آئے گا اولائکا، جو دونوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کے لیے استعمال ہو. جیسے ہم نے پڑھا اولائکا اولادن، اولائکا بناتن. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع ہے تو غیر عاقل کی جمع کے لیے قریب کے لیے، قریب یعنی نزدیک کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ جیسے مثال کے طور میں کہنا ہے کہ یہ بکس ہیں، وہ کارز ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک رول ہمیں معلوم ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع جب ہمارے پاس آئے تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہمیں واحد مؤنث استعمال کرنا ہے. قریب کا ہے تو ہادی، دور کا ہے تو تل کا. مثال کے تو ہم کہنا ہے کہ یہ بکس ہیں، تو اب ہم کہیں گے ہادی کتبن، یہ بکس ہیں. اب یہاں پہ ہم ہاؤلائی کتبن نہیں کہہ سکتے کیونکہ کتاب غیر عاقل ہے. ابھی ہم کہنا کہ وہ کار ہیں، وہ کارز ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے تل کا سیارات، وہ کار ہیں، وہ کارز ہیں. اب یہاں پہ ہم اولائے کا سیارات نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل ہے. تو یہ چیز جو ہے اسماء اشارہ کے تعلق سے ہم نے جو ہے اب تک پڑھی تھی. تو یہ اسماء اشارہ میں نے آپ کو ریویژن کرا دیا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگوں تو آپ لوگ پوچھیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مبتدا اور خبر کو. تو مبتدا اور خبر کے تعلق سے ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں. تو مبتدا ہمارے پاس عربی زبان کے اندر دو جملے ہیں. ایک ہے جملہ اسمیہ، دو سینٹنس. ایک ہے جملہ اسمیہ جسے انگلش میں آپ نومینل سینٹنس کہتے ہیں، اور دوسرا جملہ فعلیہ جس کو آپ وربل سینٹنس کہتے ہیں. اور جملہ اسمیہ التی تبدأ بالاسم، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو اسٹارٹ ہو اسم سے، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جو اسٹارٹ ہو فعل سے. ٹھیک ہے. اب مبتدا کو مبتدا کیوں کہا جاتا ہے؟ مبتدا کا معنی ابتدا، اسٹارٹ. تو مبتدا چونکہ پہلے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بھی ہم نے یہاں پہ کہا ہاذا کتاب، ہم نے کہا کہ ہاذا یہ مبتدا ہے، تو مبتدا یہ پہلے اسٹارٹ میں آتا ہے. اور مبتدا کا جو جنرل رول ہم نے پڑھا ہے اب اس کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے عام طور پر، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ مبتدا جو ہے معرفہ رہے گا، خبر نکرہ رہے گی، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع رہیں گے. مبتدا اور خبر دونوں
دونوں مرفوع رہیں گے. تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ پڑھ دی ہے. جیسے مثال کے ابھی ہم دوسری مثال لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں الولد صادق, لڑکا سچا ہے. ٹھیک ہے. البنت مسلمۃ, بچی مسلمان ہے. اب مبتدا ہمارے پاس یہاں پہ معرفہ ہے, مرفوع ہے, پیش اینڈ میں ہے, مسلمۃ صادقۃ نکرہ مرفوع ہے. اور مبتدا اور خبر کے اندر مطابقت ہوتی ہے, یعنی مبتدا اگر ہمارے پاس واحد ہے تو خبر بھی ہم واحد لائیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا واحد ہے, سنگولر ہے, تو خبر بھی ہم نے واحد لائی. اب مبتدا یہاں پہ ہمارے پاس واحد ہے, واحد لائی, اور یہاں پہ مبتدا ہمارے پاس مذکر تھا تو خبر ہم نے مذکر لائی صادقن. اور یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی ہم نے کیا لائی, ہم نے خبر بھی مؤنث لائی. اب جب مبتدا تثنیہ آئے گا تو خبر بھی ہم تثنیہ لائیں گے. تو خبر بھی ہم کیا لائیں گے, تو خبر بھی ہم تثنیہ لائیں گے. جیسے مثال تو ہم کہیں گے الولدان صادقان, الولدان صادقان. الولدان مرفوع تثنیہ جو ہے اور رفع کی علامت الف, اور یہ خبر مرفوع رفع کی علامت الف, دونوں مذکر. اب ہم لاتے ہیں مؤنث کی مثال, ہم کہتے ہیں البنتانی, البنتانی مسلمتانی. اب یہاں پہ دونوں تثنیہ, مبتدا بھی تثنیہ, خبر بھی تثنیہ, دونوں مرفوع, دونوں میں رفع کی علامت الف, اس لیے کہ یہ تثنیہ ہے. اب جب ہم جمع لاتے ہیں مثال کے طور پر, جب ہم جمع لاتے ہیں مثال کے طور ہم کہتے ہیں المسلمون, المسلمون صادقون, المسلمون صادقون. اب یہ جمع مذکر سالم ہے تو المسلمون مبتدا مرفوع رفع کی علامت واو, اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. صادقون خبر, المسلمون جمع, صادقون بھی جمع ہے, مرفوع ہے اور رفع کی علامت واو, اس لیے کہ جمع مذکر کیا ہے, جمع مذکر سالم ہے. اب اگر ہمارے پاس مبتدا جو ہے وہ جمع ہے مؤنث کی, تو ہم جمع جو خبر لائیں گے وہ بھی جمع مؤنث لائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں المسلمات صادقات, المسلمات صادقات, المسلمات صادق. المسلمات کی جمع المسلمات, جمع مؤنث سالم, مرفوع مبتدا, اور صادقات خبر, یہ بھی مرفوع اور رفع کی علامت پیش ہے, موجود ہے جمع مذکر سالم کے اینڈ میں. تو اس طریقے سے کیا کرنا ہے, ہم کو دھیان رکھنا ہے. اور مبتدا اور خبر کے زیادہ رول ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں اس کتاب کے اندر. اس کتاب کے اندر ہم نے جو مبتدا اور خبر کی عمومی شکل پڑھی ہے وہ یہی ہمارے پاس شکل ہے, کوئی ایسی دوسری کوئی نئی چیز آئی نہیں ہے. اس لیے فی الحال آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے. بعد میں جب ہم سیکنڈ بک میں انشاءاللہ آپ کو مبتدا کی دوسری چیزیں سمجھائیں گے کہ مبتدا کب جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں نکرہ ہوگا, اور خبر کب معرفہ آ سکتی ہے, مبتدا کن کن صورتوں میں نکرہ آ سکتا ہے. تو اس کو ابھی فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں, اس لیے کہ ورنہ ہمیں جو ہے جو چیز اصل ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسری ایک چیز ہم کو دھیان رکھنی ہے کہ ہم نے یہ رول, جنرل رول ہم نے پڑھ لیا کہ اگر ہمارے پاس مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر ہم خبر کیا لائیں گے. تب خبر ہم نے پڑھا کہ مبتدا خبر دونوں سیم ہوتے ہیں, مذکر مؤنث مؤنث, واحد واحد, تثنیہ تثنیہ, جمع جمع. لیکن اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر یہ رول ٹوٹ جائے گا, اس کی جو خبر رہے گی واحد مؤنث آئے گی. وہ خبر کیا آئے گی, واحد مؤنث آئے گی. جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں الانہار, انہار نہروں کی جمع انہار, غیر عاقل کی جمع. ہم کہہ رہے ہیں نہر جو ہے ندیاں جاری ہیں, تو ہم کہتے ہیں الانہار جاریتن. ٹھیک ہے,
ایسے مثال ہم کہتے ہیں الجبال بعیدۃ، الجبال بعیدۃ، تو خبر ہم نے واحد مؤنث لائی. خبر ہم نے کیا لائی؟ خبر ہم نے واحد مؤنث لائی. تو یہ مبتدا اور خبر کے تعلق سے آپ کو دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے ایک اہم چیز پڑھی ہے اسم کے تعلق سے، وہ کہ معرفہ اور نکرہ. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ بھی ہوتا ہے، اسم نکرہ بھی ہوتا ہے. معرفہ کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن، اور نکرہ کو انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن، یعنی جو جنرل عام ہے. اب نکرہ جو ہے، نکرہ ناؤن کو پہچانا بہت آسان ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی اسم کے اینڈ میں تنوین آ جائے تو وہ نکرہ کی علامت. جیسے مثال کے ہم کہتے ہیں ولدن، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے رجل، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کتابن، تو یہ نکرہ کی علامت ہے. تنوین یہ جو ہے نکرہ کی علامت ہے. رہی بات معرفہ اسم کی کہ معرفہ اسم کو ہم کیسے پہچانیں، تو معرفہ اسم وہ ہوتا ہے جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، عام نہ ہو. نکرہ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم نے کہا کتابن تو کوئی بھی کتاب، بیتن گھر کوئی بھی گھر، مسجدن کوئی بھی مسجد. لیکن معرفہ جو ہوتا ہے تو معرفہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں پراپر نام. اب معرفہ کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سا اسم معرفہ ہوتا ہے. تو اس تعلق سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، ایک بار اور آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں، ریویژن کرا دیتا ہوں کہ جب بیٹا جب محمد جب ہاں، تو معرفہ کی اقسام یعنی کون کون سا، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا اسم معرفہ ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کی جتنی قسمیں ہیں سب کیا ہیں؟ یہ سب معرفہ ہیں، سب معرفہ، ضمائر ساری معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ جتنے ہیں، اسماء اشارہ جتنے ہیں یہ بھی سب کیا ہیں؟ یہ بھی سب معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا اسماء موصولہ، اسماء موصولہ جیسے ہم نے پڑھا تھا الذی، اللذانی، ٹھیک ہے، وغیرہ. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ایسا اسم جو الف لام سے شروع ہو، ایسا اسم جو الف لام سے اسٹارٹ ہو، یعنی کسی اسم کے اسٹارٹ میں الف لام آئے تو یہ معرفہ کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ معرفہ کی علامت ہے. اسی طریقے سے ایسا اسم جو ہے کسی خاص چیز کا نام ہو، ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا نام ہو. نمبر 5، ایسا اسم جو کسی خاص چیز کا نام ہو. خاص چیز کا نام جیسے مثال کے طور پر آدمی کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کو جو چیزیں ہیں وہ اس کو کہا جاتا ہے اسم علم، یعنی جو کسی خاص چیز کا نام. اسی طریقے سے یہ 5 ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس 6 ہے ایسا اسم جو اسم مضاف ہو رہا ہو کسی معرفہ اسم کی طرف. جیسے مثال کے طور پر ایسا اسم جو مضاف ہو کسی معرفہ کی طرف. اس کی مثال میں دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. کسی معرفہ اسم یعنی وہ اسم خود تو نکرہ ہے لیکن وہ کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو جا رہا ہے؟ وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے مثال کو ہم کہتے ہیں قلم. اب یہاں پہ ہمارے پاس قلم جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے. لیکن
اب ہم نے جب اس کو معرفہ بنایا، جب ہم نے اس کو مضاف بنایا معرفہ اسم کی طرف، ہم کہتے ہیں قلم زید، زید کی قلم، زید کی قلم. تو اب یہ قلم جو ہمارے پاس نکرہ تھا یہ بھی معرفہ بن گیا. یہ بھی کیا بن گیا؟ یہ بھی معرفہ بن گیا. اسی طریقے سے نمبر 7 پہ ہمارے پاس ایسا اسم ہے جس اسم کے اوپر یا داخل ہو جائے، حرف ندا، یا، آیا، حیا وغیرہ بہت سارے آتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے یا پڑھا ہے. تو جیسے مثال کے تو ہمارے پاس ہے رجل، ایک آدمی. ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا یا رجل تو یہ معرفہ ہو گیا. پہلے ہم رجل عام آدمی کوئی بھی، جب ہم یا رجل اے آدمی تو ہم نے کسی خاص کو مخاطب کیا. استاد کوئی بھی استاد، یا استاد یہ استاد. ایسے ولد کوئی بھی لڑکا، یا ولدو، تو یہ یا جو ہے یہ بھی جب کسی نکرہ اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ بھی اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو نکرہ اور معرفہ اسم کی پہچان عربی زبان کے اندر بہت ضروری ہے. اور جو اسم بھی ان چیزوں سے خالی ہو وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے. اور نکرہ کی ایک عام پہچان ہے کہ جو تنوین کو قبول کرے، جو تنوین کو قبول کرے وہ نکرہ ہے. اور نکرہ اور معرفہ کو جاننے کے بہت سارے فائدے ہیں. جب آپ دلائل وغیرہ پڑھیں گے، فقہ وغیرہ یا کچھ احادیث وغیرہ قرآن کے ہے، تو جب اس سے فقہ وغیرہ مسائل نکالیں گے تو وہاں پہ جو ہے نکرہ اور معرفہ کے فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے نکرہ اور معرفہ اسم کی پہچان بھی ہمارے لیے ضروری ہے. امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں. اس کے بعد ہمارے لیے ایک چیز جاننا ضروری ہے، وہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسم آ رہا ہے اس اسم کا اعراب کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے. کیا یہ مرفوع ہے، نومینیٹیو کیس میں ہے، یا یہ مفعول ہے، آبجیکٹیو کیس میں ہے، یا یہ مجرور ہے یعنی پوسیسیو کیس میں. تو اس کے تعلق سے ایک اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو دھیان دینا ہے کہ اسم کے اندر اعراب جو ہے اگر ہمیں پہچاننا ہے تو اس اعراب کی جو اصلی حرکت ہے وہ 3 ہے. حرکات اصلیہ یعنی جو اعراب کی جو اصلی حرکت ہے وہ 3 ہے. وہ کیا ہے؟ حالت رفع کے اندر رہے گا، میں لائن بنا، حالت رفع کے اندر رہے گا پیش، اور حالت نصب کے اندر رہے گا زبر، اور حالت جر کے اندر رہے گا زیر. یہ علامت اصلی ہے، یہ پہچان اصلی ہے کہ حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر، اور حالت جر میں زیر، جیسا کہ واحد اسم کے اندر اور اسی طریقے سے جمع مکسر کے اندر رہتا ہے. اسے مثالیں ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے، اور اسم کی کچھ علامات ایسی ہیں اعراب کی جو علامات اصلی نہیں ہیں، فرعی ہیں. کیا ہیں؟ فرعی ہیں. فرعی یہ والی جو ہمارے پاس یہ علامات ہے یہ علامات اصلی ہیں. اور فرعی جو اصلی نہ ہو، فرع کہتے ہیں برانچ کو، شاخ، یعنی جو اصلی نہ ہو لیکن اس کی جگہ پہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا جو ہے یعنی اسم کی جو فرعی علامات ہیں، فرعی علامات جو ہے وہ حروف کے ذریعے سے آتی ہیں. وہ کس کے ذریعے سے آتی ہیں؟ وہ حروف کے ذریعے سے آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہیں جو ہے اسم کا اعراب الف کے ساتھ شو ہوتا ہے، کہیں پہ واو کے ساتھ شو ہوتا ہے، کہیں پہ یا کے ساتھ شو ہوتا ہے اعراب جو ہے. تو جو یہ علامت ہے الف واو یا، یہ جو علامت ہے اس علامت کو ہم کہہ رہے ہیں علامت فرعی. کیا کہہ رہے ہیں؟ علامت فرعی، اصلی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ہم پہلے اصلی علامت کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے کہا مبتدا کو ہم نے لیا، ہم نے پڑھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو اب ہم نے پڑھا الولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا جو ہے اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے دونوں کیا ہوتے ہیں؟
دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اب دیکھیے الولدوں کے اینڈ میں پیش موجود ہے, یہ رفع کی علامت ہے. یہ علامت جو ہے یہ اصلی ہے. یہ علامت کیا ہے؟ یہ علامت اصلی ہے. اسی طریقے سے مجتہدن کے اینڈ میں یہ پیش ہے, ہاں, یہ بھی علامت کیا ہے؟ یہ بھی علامت اصلی ہے, کیونکہ رفع حالت رفع میں کیا ہو؟ پیش ہو. اب اس کی مثال ہم حالت نصب کی مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ان الولد مجتہد. ان الولد مجتہد. ان جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اسم کو منصوب کر دیتا ہے. اسم کو کیا کرتا ہے؟ اسم کو نصب دیتا ہے. اب ان جب الولد پہ داخل ہوا تو یہ الولدہ ہو گیا, الولدہ. اب یہاں پہ نصب کی علامت ہم نے پڑھا کہ زبر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ علامت اصلی آئی زبر. اب جر کی مثال ہم دے لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فی المسجدی, ٹھیک ہے, فی حرف داخل ہوا تو مسجدی, مسجد مجرور ہوا. اور جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت زیر ہے, جو کہ علامت کیا ہے؟ علامت اصلی ہے. علامت کیا ہے؟ علامت اصلی ہے. تو یہ ہم نے پہچان لیا. تو اس علامت کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ رفع مطلب پیش, نصب مطلب زبر, اور جر مطلب زیر. تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تثنیہ کا اعراب آتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اسماء خمسہ کا اعراب آتا ہے, جمع مذکر سالم کا اعراب آتا ہے. تو ہماری گاڑی پھنس جاتی ہے. وہاں پہ ہمارے ذہن میں جو بات بٹھائی گئی ہے وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یا ہم کو جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ رفع مطلب پیش, حالت رفع مطلب پیش ہوگا اینڈ میں, حالت نصب مطلب اینڈ میں زبر ہوگا, اور حالت جر مطلب اینڈ میں کیا رہے گا؟ اینڈ میں زیر رہے گا. تو اب ہم کو یہ جو ہے یہ اصلی علامت ہے تین. اب فرعی علامت ہم آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اب الف جو ہے, الف کہیں کہیں پہ حالت رفع کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کب آتا ہے؟ یہ تثنیہ میں. تثنیہ میں الف جو ہے یہ رفع کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ رفع کی علامت. جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا یہاں پہ, ہم نے یہاں پہ کہا الولدانی مجتہدانی, دونوں لڑکے محنتی ہیں. اب یہاں پہ الولدانی, اب نون کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے. تثنیہ کا نون جب ہم اس کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو حذف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ جو اعراب ہے یہ الف ہے, اور یہ الف تثنیہ کے اندر رفع کی علامت ہے. اب یہ جو یہ علامت ہے یہ علامت اصلی نہیں ہے, اوریجنل نہیں ہے, یہ فرعی علامت ہے. یہ کیا علامت ہے؟ یہ فرعی علامت ہے. تو اس لیے آپ کو اس پہ دھیان دینا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الف جو ہے کہیں پہ نصب کی علامت, کسی جگہ یہ نصب کی علامت کو شو کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کب کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے اسماء خمسہ, 5 اسماء, ابن, اخن, حمن, فمن, ذو, ہم نے پڑھا تھا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تیرے ابا مالدار ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ان, ہم کہہ رہے ان اباک, آپ کے والد غنی مالدار ہیں. اور ہم نے پڑھا ہے کہ ان جو ہے, ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو اب ان کا اسم یہ ابا ہے,
تو یہاں پہ یہ ابو مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کے علاوہ دوسری چیز کی طرف، کاف ضمیر کی طرف. تو اب یہاں پہ نصب کی علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت یہ الف ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت یہ الف ہے. تو اس لیے ہم کو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے. تو الف جو ہے رفع کی علامت کہاں پہ آئے گا؟ تثنیہ میں. نصب کی علامت کہاں آئے گا؟ اسماء خمسہ میں. ابن، اخن، حمن، فمن، ذو، اور ایک چھٹ چھ کہیں گے تو ہنن، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہمارے پاس واو ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ ہمارے پاس واو ہے، یہ واو رفع کی علامت ہے دو جگہ یہ جو ہے رفع کی علامت ہے. ایک تو اسماء خمسہ میں، جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں جاء مسلمون، مسلمان آئے. جاء فاعل، مسلمون فاعل. آنے والے کون ہیں؟ آنے والے مسلمان ہیں. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اب یہاں پہ رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت واو ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم میں رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت واو ہے. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا مسلمون یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے. اسی طریقے سے اسماء خمسہ میں، یعنی جو 5 اسماء ہمارے پاس آئے ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن، تو ان میں بھی یہ رفع کی علامت ہے. جیسے مثال ہم کہتے ہیں جاء ابو کا، تیرے ابا آئے. جاء ابو کا. اب ابن اسماء خمسہ میں سے، جاء فعل، ابو فاعل. اب اسی لیے یہاں پہ مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت واو ہے. تو چونکہ یہ جو ہے واو جو ہے یہ علامت جو ہے یہ علامت اصلی نہیں ہے، فرعی ہے. یہ علامت کیا ہے؟ یہ علامت فرعی ہے. تو اس طریقے سے اعراب کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یا ہے. ٹھیک ہے، اب یا کے تعلق سے ہم دیکھیں، یا جو ہے نصب اور جر کی علامت ہے. یعنی نصب کی بھی علامت ہے اور جر کی بھی علامت ہے. لیکن کہاں نصب کی علامت استعمال ہوتا ہے، کہاں جر کی علامت ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے. اب دیکھیے میں مثال آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ یہاں کی مثالیں زیادہ آئیں گی اس لیے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں. اب یہ جو علامت ہمارے پاس ہے، یہ علامت ہم فرعی کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے یا جو ہے ہمارے لیے نصب کی علامت بھی بن کر آئے گا اور جر کی علامت بن کر آئے گا. اب یہ نصب کی علامت کب آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم کو یہ دھیان دینا ہے کہ یہ نصب کی علامت بن کر آئے گا دو اسم میں. ایک جو ہے ایک تثنیہ کے اندر اور دوسرا جمع مذکر سالم کے اندر. ایک تثنیہ کے اندر اور دوسرا جمع مذکر سالم کے اندر. تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے اندر یہ نصب کی علامت بن کر آئے گا اور جر کی علامت بن کے آئے گا تثنیہ میں بھی، جمع مذکر سالم میں بھی، اور اسی طریقے سے اسماء خمسہ میں بھی. ٹھیک ہے، اب تثنیہ کی مثال ہم لے لیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں رأیت رجلین، میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا. اب رأیت فعل، را فعل، تو فاعل، یہ ہو گیا فعل پلس فاعل، اور رجلین یہ ہمارے پاس ہو گیا مفعول. تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ نصب کی علامت کیا ہے؟ یہاں پہ نصب کی علامت یا ہے. اور تثنیہ کے اندر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ تثنیہ کے اندر یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر رہے گا. رجلین، کتابین، بنتین. تو یہاں پہ اعراب شو ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ. تو یہ علامت کیا ہے؟ یہ علامت اصلی نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، فرعی ہے. ایسے ہی
حالت جر میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سلمت علی المسلمین، میں نے مسلمانوں پر سلام کیا. علی حرف جر کے بعد مسلمین، سوری سلمت علی المسلمین، سوری علی المسلمین، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یا کے ساتھ علی حرف جر، یا کے ساتھ یہ جو ہے کیا آیا، مجرور ہوا، اور جر کی علامت جو ہے یہ یا ہے. یا سے پہلے والے لیٹر لام کے اوپر زبر، لام کے اوپر کیا ہے، لام کے اوپر زبر. تو سلمت علی المسلمین، میں نے دو مسلمانوں پر سلام کیا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں مثال کیا کہتے ہیں جمع مذکر سالم کی. جمع مذکر سالم کی ہم مثال دیکھیں کہ حالت نصب میں اس کا اعراب یا کے ساتھ کیسے آتا ہے. مثال کا ہم کہتے ہیں رأیت فعل فاعل آ گیا، مسلمین میں نے مسلمانوں کو دیکھا. اب یہاں پہ اس کا اعراب یہ یا کے ساتھ ہو چکا، یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زیر، مسلمین، مؤمنین، منافقین، مسلمین، مؤمنین، منافقین، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو علامت ہے یہ علامت اصلی نہیں ہے، یہ علامت کیا ہے، یہ علامت فرعی ہے، یہ علامت فرعی ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیں دھیان دینا ہے. اب جر کی علامت، یا اسی کو آپ ان لگا دیں تو یہ ہو جائے گا ان المسلمین، ٹھیک ہے، تو بھی سیم چیز رہے گی. اب جر کی علامت ہمارے پاس کیا ہے، جر کی علامت جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں سلمت علی المسلمین، میں نے سلام کیا مسلمانوں پر. اب یہاں پہ علی حرف جر، مسلمین مجرور، اور جر کی علامت کیا ہے، جر کی علامت یا ما قبل مکسور، یعنی یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کسرہ یعنی زیر. سلمت علی المسلمین، تو یہاں پہ جر کی علامت کیا ہے، جر کی علامت یا ہے. ہاں تو یہ علامت کیا ہے، یہ علامت اصلی نہیں ہے، فرعی ہے. یہ علامت کیا ہے، یہ علامت فرعی ہے. تو اس لیے آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم اسماء خمسہ ہمارے پاس، تو اسماء خمسہ جب حالت جر میں رہیں گے تو ان کا اعراب کس کے ساتھ آئے گا، ان کا اعراب بھی یا کے ساتھ آئے گا. ان کا اعراب بھی کس کے ساتھ آئے گا، ان کا اعراب بھی یا کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں سلمت علی ابیک، میں نے سلام کیا آپ کے باپ پر. ابی کا علی کی جگہ یہ ابھی مجرور ہو گیا. اب یہاں پہ جر کی علامت کیا ہے، جر کی علامت جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، فرعی ہے، یا ہے سلمت علی ابیک. اسی طریقے سے دو اور چیزیں جو آپ لوگ دھیان رکھیں، جو ممنوع من الصرف اسماء ہم نے اینڈ میں پڑھا. ہم نے کہا کتاب زینب کی کتاب. اب یہاں پہ کتاب مضاف، زینب مضاف الیہ. یہاں پہ مضاف جو ہے مضاف الیہ مجرور تھا، زینب مجرور ہے، لیکن جر کی جو علامت ہے یہ علامت اصلی نہیں ہے، کیونکہ جر کی علامت اصلی ہوتی تو کیا آتا، زیر آتا. زبر آیا تو یہ بھی علامت کیا ہے، یہ علامت فرعی ہے. اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم کے اندر مثال ہم کہتے ہیں رأیت مسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا. اب مسلمات یہاں پہ مفعول ہے، یہ منصوب ہے، لیکن نصب کی علامت زبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کسرہ ہے. تو یہ بھی علامت کیا ہے، یہ بھی علامت اصلی نہیں، یہ فرعی ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم پہچانیں گے تو پھر ہم اسم کے اعراب کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں. تو جو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رفع یعنی اس کے اینڈ میں پیش رہے گا، مرفوع رہے گا، ہاں، نصب یعنی اس کے اوپر جو ہے زبر رہے گی، ہاں، تو یہ چیز ذہن سے ہمیں نکال دینی ہے اور ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ اسم کا اعراب حرکت کے ساتھ بھی آتا ہے، حرف کے ساتھ بھی آتا ہے. اور اسم کا اعراب حرف کے ساتھ کب آئے گا، وہ اسم آپ کو یاد رکھنا ہے تثنیہ کے اندر حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر کے اندر یا سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر. جمع مذکر سالم میں
حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ، یا سے پہلے والی لیٹر پر زیر۔ اسماء خمسہ میں حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ تو جب یہ چیزیں ہم یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اعراب سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اور اعراب سمجھنے میں کوئی دقت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رفع کا مطلب یہی سمجھا کہ پیش۔ تو اب آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اعراب کی جو علامت ہے، پہچان ہے، ایک پہچان اصلی ہے، آپ ڈائریکٹ دیکھ کر کے پہچان لیں گے، اور ایک پہچان جو وہ اصلی نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں آئے گا بلکہ حرف آئے گا۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حرف کس کس اسم کے اعراب میں آئے گا، تثنیہ میں، جمع مذکر سالم میں اور اسماء خمسہ میں۔ بس اتنی چیز ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔